وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. پیارے دوستو، مصر کی تاریخ کا ایک ایسا بدترین انسان جو فرعون سے زیادہ جابر و ظالم اور بدبخت انسان تھا، اور اسی بدبخت انسان کی وجہ سے فرعون اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان نہ لا سکا اور فرعون کافر و مشرک مرا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی بن گیا. پیارے دوستو، زیادہ تر لوگ یہ جانتے ہیں کہ فرعون مصر کی تاریخ کا بدترین انسان تھا کہ جس نے خدائی کا دعویٰ کیا اور بنی اسرائیل کے مسلمانوں کا قتل عام کیا. لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ فرعون کے خدائی کا دعویٰ کرنے اور مسلمانوں کا قتل عام کرنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان نہ لانے اور فرعون کو کافر و مشرک اور جہنمی بنانے میں سب سے بڑا کردار اس انسان کا تھا کہ جس کا آج ہم ذکر کرنے والے ہیں. اس انسان کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی حامان کے نام سے کیا ہے. پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ فرعون کا سب سے خاص دوست اور فرعون کا سب سے خاص وزیر حامان کون تھا، اور فرعون اور حامان کی ملاقات کیسی ہوئی، اور حامان نے فرعون کے ہاتھوں بنی اسرائیل کے مسلمانوں پر کیسے کیسے ظلم و ستم کروائے، اور بالآخر حامان فرعون کو کیسے لے ڈوبا، اور کیسے فرعون اس کی وجہ سے کافر و مشرک مرا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی بن گیا. پیارے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس منفرد ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے. لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا. پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے 6 مقامات پر فرعون کے وزیر حامان کا ذکر فرمایا ہے. حامان کے بارے میں مفسرین لکھتے ہیں کہ حامان مصر کے وزیر کا ایک لقب ہوا کرتا تھا. جو کوئی بھی بادشاہ مصر کا وزیر مقرر ہوتا اس کو حامان کہا جاتا تھا، جیسا کہ مصر کے تمام تر بادشاہوں کو فرعون کہا جاتا تھا. اسی طرح انہی بادشاہوں کے وزیروں کو حامان کہا جاتا تھا. اور بعض روایات میں آتا ہے کہ حامان اس مخصوص شخص کا نام ہے جو فرعون موسیٰ کا وزیر تھا اور جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے. پیارے دوستو، حامان مصر میں رہنے والا ایک عام باشندہ تھا. فرعون اور حامان کی پہلی ملاقات اس وقت ہوئی جب فرعون مزدوری کی تلاش میں مصر کی طرف نکلا. تو ایک مقام پر فرعون اور حامان کی ملاقات ہوئی اور یہ ملاقات دیکھتے ہی دیکھتے دوستی میں بدل گئی، اور اس طرح یہ دونوں بدبخت ایک دوسرے کے پکے دوست بن گئے. اس کے بعد فرعون بادشاہی مصر کے دربار میں گیا اور وہاں پر جا کر فرعون نے مصر کے تمام تر قبرستان کی دروگی لے لی. اس کے بعد فرعون پر قسمت مہربان ہوئی اور فرعون مصر کا وزیر بن گیا، اور مصر کا وزیر بننے کے بعد ایک بار پھر قسمت اس پر مہربان ہوئی اور یہ مصر کا بادشاہ بن گیا. اس طرح فرعون جب مصر کا بادشاہ بن گیا تو اس بدبخت نے اپنے دوست حامان کو بھی اپنے پاس بلا لیا، اپنا سب سے خاص وزیر مقرر کر دیا، اور پھر یہاں سے ان دونوں کی بدبختی کا سفر شروع ہوا. پیارے دوستو، فرعون کے ہر ظلم و ستم اور ہر گناہ کے پیچھے سب سے بڑا کردار حامان کا ہوا کرتا تھا. مصر کی تاریخ میں جتنے بھی مظالم ہوئے اور جتنے لوگوں کو قتل عام کیا گیا، جتنے لوگوں کو بت پرستی کے اندر مبتلا کیا گیا، اور جتنے لوگوں کو فرعون کو خدا نہ ماننے کی وجہ سے قتل کیا گیا، یہ تمام تر مظالم حامان کی مشاورت اور حامان کے حکم پر کیے گئے. بظاہر تو مصر کا بادشاہ فرعون تھا، لیکن فرعون جو کوئی بھی کام کرتا وہ اپنے دوست حامان کی مشاورت کے بغیر نہیں کرتا، بلکہ مصر میں ہونے والی ہر برائی کے پیچھے حامان کی شیطانیت چھپی ہوئی تھی. حامان فرعون کو جو کوئی بھی مشورہ دیتا فرعون وہی کام کرتا. اسی وجہ سے تاریخ کے اندر حامان کو فرعون سے بھی بڑا جابر و ظالم اور بدترین انسان قرار دیا گیا ہے. پیارے دوستو، فرعون جب مصر کا بادشاہ بنا تو فرعون نے حامان سے کہا کہ میں مصر کے اندر خدائی کا دعویٰ کرنا چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ مصر کے تمام تر لوگ مجھے اپنا خدا مانیں اور میری پوجا کریں اور میرے سامنے سجدہ کیا کریں. فرعون حامان سے کہنے لگا کہ خدائی کا دعویٰ کرنے کے لیے ایسا کیا کرنا چاہیے کہ مصر کے تمام تر لوگ مجھے اپنا خدا ماننے لگیں.
تو اس وقت حامان نے فرعون کو یہ مشورہ دیا کہ سب سے پہلے مصر کے اندر دین اسلام کی تبلیغ پر پابندی لگائی جائے اور دینی درسگاہوں کو بند کر دیا جائے۔ چنانچہ اس طرح حامان کے کہنے پر مصر کے اندر دینی درسگاہوں کو بند کر دیا گیا اور دین اسلام کی تبلیغ پر پابندی لگا دی گئی، اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کے دین سے دور ہونے لگے، اور دین سے دوری کی وجہ سے لوگ جانوروں جیسے جاہل بن گئے۔ اس کے بعد مصر کے لوگوں کو کفر کے اندر مبتلا کرنے کے لیے حامان نے یہ چال چلی کہ مصر کے ہر گھر میں بتوں کی پوجا شروع کروا دی، اور اس طرح مصر کے ہر گھر میں لوگ کفر و شرک کے اندر مبتلا ہونے لگے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرنے لگے۔ اس کے بعد جب فرعون اور حامان نے دیکھا کہ مصر کے تمام تر لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو بھول چکے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو چھوڑ کر بت پرستی کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں، تو اس وقت حامان نے فرعون کو یہ مشورہ دیا کہ اب مصر کے تمام تر لوگوں کو ایک جگہ پر اکٹھا کیا جائے اور ان کے سامنے خدائی کا دعویٰ کیا جائے اور ان کو سجدہ کرنے کا حکم دیا جائے۔ چنانچہ فرعون نے ایسا ہی کیا کہ مصر کے تمام تر لوگوں کو ایک مقام پر اکٹھا کیا گیا، اور فرعون نے ان تمام تر لوگوں کے سامنے خدائی کا دعویٰ کر دیا اور ان کو اپنے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ اس وقت مصر کا سب سے بڑا قبیلہ قبطیہ وہ فرعون کو اپنا خدا ماننے لگا اور اس کے سامنے سجدہ کرنے لگا۔ چنانچہ اس طرح فرعون نے مصر کے تمام تر لوگوں کے سامنے خدائی کا جھوٹا دعویٰ کیا، اور اس طرح فرعون مصر کا جھوٹا خدا بنا۔ پیارے دوستو، روایات میں آتا ہے کہ جب فرعون نے خدائی کا جھوٹا دعویٰ کیا تو اس وقت کچھ لوگ ایسے بھی موجود تھے کہ جن کے سینے ابھی بھی ایمان کے نور سے منور تھے اور جو ابھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان رکھتے تھے۔ فرعون کو جب ان لوگوں کا پتہ چلا تو فرعون بہت زیادہ غضبناک ہوا۔ چنانچہ اس وقت فرعون نے ان چند مسلمانوں پر ظلم و ستم کرنا شروع کر دیے اور ان کو اپنا غلام بنا لیا، اور مصر کا سب سے مشکل ترین کام اور بھاری بھرکم کام بنی اسرائیل کے ان چند مسلمانوں سے لیا جاتا اور ان پر بدترین تشدد کیا جاتا۔ اس طرح جب فرعون اور حامان کا ظلم و ستم حد سے بڑھنے لگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے اپنے پیارے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پہنچایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلایا اور مسلمانوں پر ظلم و ستم کرنے سے منع فرمایا، لیکن فرعون اپنی سرکشی سے باز نہ آیا اور اسی طرح بنی اسرائیل کے مسلمانوں پر ظلم و ستم کرتا رہا اور اپنے کفر و شرک پر ڈٹا رہا۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس تشریف لائے اور فرعون سے کہنے لگے کہ اے فرعون، اگر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئے تو اس کی وجہ سے تیری آخرت تو بہتر ہو ہی جائے گی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر تجھے 4 طرح کے انعامات عطا فرمائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ بات سن کر فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھنے لگا کہ وہ 4 نعمتیں کون سی ہیں جو تیرا رب مجھے عطا فرمائے گا۔ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا کہ مجھے ان نعمتوں کے بارے میں بتائیں، شاید کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آؤں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے فرعون کو یہ بتایا کہ اگر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہلی نعمت تجھے یہ عطا فرمائے گا کہ تو ہمیشہ تندرست رہے گا اور تو کبھی بیمار نہ ہوگا، اور دوسری نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے یہ عطا فرمائے گا کہ ابھی تو ایک ملک کا بادشاہ ہے۔ اگر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے 2 اور ممالک کی بادشاہت عطا فرمائے گا۔ اس ملک کی بادشاہت تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کے باوجود ملی ہے، تو سوچ اگر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے کیا کیا عطا فرمائے گا، اور اگر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے دنیاوی نعمتوں کے ساتھ ساتھ جنت کے اندر بھی جگہ عطا فرمائے گا۔ فرعون نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ بات سنی تو فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باتوں سے بہت زیادہ متاثر ہوا۔ فرعون نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ باتیں سنی تو فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا کہ پہلے میں اپنی بیوی سے مشورہ کروں گا۔ اس کے بعد فرعون گھر گیا اور اپنی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جا کر کہنے لگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اگر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آؤں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے فلاں فلاں نعمتوں سے نوازے گا۔ یہ بات سن کر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بہت خوش ہوئیں اور فرعون سے کہنے لگیں کہ اے فرعون، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان نعمتوں پر تو اپنی جان کو قربان کر دے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آ۔ یہ کہتے ہوئے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا زاروں قطار رونے لگیں اور کہنے لگیں کہ آفتاب تیرا تاج ہوگا۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرعون سے کہنے لگیں کہ آپ کو کسی سے مشورہ کرنے کی کوئی ضرورت تھی ہی نہیں، بلکہ آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مجلس ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آنا چاہیے تھا اور دعوت حق کو قبول کر لینا چاہیے تھا۔
چنانچہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بات سن کر فرعون حضرت آسیہ سے کہنے لگا کہ میں ایک بار اپنے وزیر حامان سے بھی مشورہ کرنا چاہوں گا۔ تو حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرعون سے کہنے لگیں کہ حامان سے مشورہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ اس بات کا اہل نہیں۔ لیکن چونکہ حامان فرعون کا سب سے قریبی دوست تھا اور سب سے خاص وزیر تھا، لہٰذا فرعون مشورہ کرنے کی غرض سے حامان کے پاس گیا اور سارا ماجرا حامان کو بتایا، اور فرعون حامان سے پوچھنے لگا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ حامان نے جیسے ہی فرعون کی یہ بات سنی تو وہ غصے سے لال پیلا ہو گیا اور زاروں قطار رونے لگا اور اپنے گریبان کو پھاڑنے لگا، اور حامان نے اپنی دستار کو اٹھا کر زمین پر مارا اور شور و غل کرنے لگا اور روتے ہوئے فرعون سے کہنے لگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ کی شان میں معاذ اللہ یہ گستاخی کیسے کی؟ آپ کی شان تو یہ کہ تمام کائنات آپ کی وجہ سے چلتی ہے، اور مشرق سے لے کر مغرب تک ہر چیز آپ کی تابع ہے، اور دنیا کے تمام بڑے بڑے بادشاہ آپ کے دربار میں سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ فرعون کا وزیر حامان فرعون سے کہنے لگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ کی توہین کی ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئیں، جبکہ پوری دنیا و کائنات آپ کو سجدہ کرتی ہے اور آپ پوری دنیا کے رب ہیں۔ اس طرح حامان فرعون کو بھڑکانے لگا کہ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات مان کر ایک ادنا غلام بننا چاہتے ہیں اور خدا سے انسان بننا چاہتے ہیں، جبکہ یہ آپ کی بہت بڑی توہین ہے۔ اگر آپ نے اسلام قبول ہی کرنا ہے تو اس سے پہلے مجھے مار ڈالیے، تاکہ میں اپنی زندگی میں آپ کی یہ توہین اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ سکوں۔ چنانچہ اس طرح حامان فرعون کو غرور و تکبر کا جھوٹا لالچ دے کر ورگلانے لگا اور دعوت حق کو قبول کرنے سے منع کرنے لگا۔ چنانچہ فرعون نے جب حامان کی یہ بات سنی تو فرعون غرور و تکبر میں آ گیا اور غرور و تکبر کے اندر آ کر خود کو خدا سمجھنے لگا اور دعوت حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور اس طرح فرعون نے حامان کی باتوں میں آ کر دعوت حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کر دیا، اور اس طرح فرعون حامان کی وجہ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے مردود ہو گیا اور جہنمی قرار پایا۔ پیارے دوستو، جب فرعون کا ظلم و ستم حد سے بڑھ گیا اور فرعون بارہا سمجھانے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان نہ لایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون پر اپنا عذاب نازل کرنے کا ارادہ فرمایا اور فرعون کو غرق کرنے کا ارادہ فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی کہ وہ قوم بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے روانہ ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرعون پر اپنا عذاب نازل فرمانے والا ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے روانہ ہو گئے۔ جب فرعون کو اس بات کا پتہ چلا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تمام مسلمانوں کو لے کر مصر چھوڑ کر جا رہے ہیں، تو فرعون نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کرنے لگا، اور فرعون نے اپنے لشکر کو یہ حکم دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جتنے بھی مسلمان ہیں ان میں سے کوئی بھی زندہ نہیں بچنا چاہیے، اور معاذ اللہ سب کو قتل کر دینا۔ چنانچہ ادھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام دریائے نیل کے کنارے پر پہنچے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم گھبرا گئی کہ آگے دریائے نیل ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگی کہ آج ہمیں فرعون سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو تسلی دی اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے عصا مبارک کو دریائے نیل کے کنارے پر مارنے کا حکم دیا۔ چنانچہ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنے عصا کو دریائے نیل کے کنارے پر مارا تو دریائے نیل میں سے رستہ بن گیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم نے دریائے نیل کو آسانی کے ساتھ عبور کر لیا۔ ادھر جب فرعون دریائے نیل کے کنارے پر پہنچا تو فرعون بھی اپنے لشکر کو لے کر دریائے نیل کے اندر اسی رستے میں داخل ہو گیا۔ جب فرعون کا لشکر دریائے نیل کے بالکل درمیان میں پہنچا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دریائے نیل کو مل جانے کا حکم دیا۔ چنانچہ دریائے نیل اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق فرعون کے لشکر کی طرف بڑھنے لگا۔ فرعون نے جب یہ منظر دیکھا اور اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی موت کو آتے ہوئے دیکھا تو فرعون بلند آواز سے چلایا اور کہنے لگا کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خدا پر ایمان لایا، اور میں اس خدا پر ایمان لایا جس خدا پر قوم بنی اسرائیل ایمان لے کر آئے۔ اس طرح جب فرعون غرق ہونے لگا تو وہ دعا مانگنے لگا۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مٹی کو اٹھایا اور فرعون کے منہ میں ڈال دیا تاکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کو نہ مانگ سکے، اور فرعون اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانا چاہتا تھا، لیکن اس وقت اس کا ایمان لانا قابل قبول نہ تھا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب اس پر نازل ہو چکا تھا اور اس پر توبہ کا دروازہ بند ہو چکا تھا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے دریائے نیل آپس میں مل گیا اور فرعون اور اس کا پورا لشکر دریائے نیل کے اندر غرق ہو کر ہلاک ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے
کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے گا۔